السلام علیکم فرینڈس. کیا آپ ہفتے میں 3 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ نوڈل کھاتے ہیں؟ آپ کے پاس ہر وقت گھر میں نوڈلس کا اسٹاک موجود رہتا ہے. آپ جب بھی بور ہوتے ہیں نوڈل کھاتے ہیں. آپ نئے نئے فلیورز کے ساتھ نئے نئے برانڈز کے ساتھ اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو نوڈل ماسٹر سمجھتے ہیں. تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہماری ایک تھریڈس پہ فرینڈ ہیں اور تھریڈس پہ ان کی آئی ڈی ہے پاپسیکلز 775. یہ ولاگ ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور ان کے فالوورز کو بھی. لفظ نوڈل بڑا کمپلیکیٹڈ ہے جیسے کہ یہ خود ہے. نوڈل جرمن لینگویج کا لفظ ہے اور یہ ایک خاص قسم کے پاستا کو ظاہر کرتا ہے اور تقریباً 17 سینچری میں جرمن لینگویج سے یہ سامنے آیا ہے. نوڈلز میں ڈیفرنٹ گوشت جیسا ذائقہ ہوتا ہے جیسے چکن کا، بیف کا، مٹن کا، جبکہ ریالٹی میں اس کے اندر گوشت تو نہیں ہوتا. اب یہ جو فلیور ہے گوشت کا یہ ڈفرینٹ کیمیکلز کو استعمال کر کے حاصل کیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک گوشت جیسے ذائقہ نوڈلز میں بغیر اصل گوشت کے فلیورنگ ایجنٹس استعمال کیے جاتے ہیں اس کام کے لیے، اور اس کام کے الگ سائنٹسٹ ہیں یہ فلیورسٹ جن کو کہا جاتا ہے، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے جو مختلف کیمیکلز کو استعمال کر کے گوشت جیسا ذائقہ تیار کرتے ہیں. ان کیمیکلز میں ایسٹرز ہیں، الڈائڈز ہیں، کیٹونز ہیں اور امائنو ایسڈس ہیں. یہ سب مل کے ایسے جیسے کوئی بھنے ہوئے گوشت کا باربیکیو کا ذائقہ، شوربے جیسا ذائقہ، چربی دار امیمی جیسا ذائقہ یہ وہ دیتے ہیں. اب میتھینول یہ پکے ہوئے آلو اور گوشت جیسی اس سے خوشبو آتی ہے. گوائیکول یہ باربیکیو جیسا ٹیسٹ دیتا ہے. اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں میں امامی کا ذائقہ کی بات کر رہا ہوں. امامی یعنی کہ یہ میٹھا کھٹا اور نمکین گوشت جیسا ہوتا ہے، جسے کھانے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ گوشت کا ٹیسٹ ہے اور کافی دیر تک یہ زبان پہ رہتا ہے. یعنی ڈفرینٹ کیمیکلز ملا کے یہ ٹیسٹ حاصل کیا جاتا ہے. جیسے گوشت ہے، مشروم ہے، پنیر، سویا ساس، ٹماٹر اور مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں. اگر ہم سمپل دیکھیں تو نوڈلز بنانے میں ہمیں صرف فلاور چاہیے، آٹا، پانی، نمک، ان 2-3 چیزوں سے نوڈلز بن سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے انہیں مارکیٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈفرینٹ کیمیکلز کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، اس پہ پریزرویٹیوز ملائے جاتے ہیں تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھ سکے، یہ زیادہ فلیکسیبل الاسٹیسٹی اس کے اندر ہو سکے اور یہ ٹوٹے نہیں، اور چبانے میں چیو کرنے میں جو ایک الگ مزہ ہوتا ہے وہ آ سکے. اب اس مقصد کے لیے مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے. اب جیسے MSG ہے، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، یہ ذائقے کو انہینس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور جب لیبل کو دیکھیں تو اس کیمیکل کو E621 کے نام سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس میں چائنیز سالٹ، کیونکہ کوئی بھی بازار کا کھانا چائنیز سالٹ اجینو موتو کے بغیر بنتا نہیں ہے. اب اجینو موتو کا قصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہم کھاتے ہیں زیادہ مقدار میں، جب بازار کے کھانے کھاتے ہیں تو ہمارے موٹر نیورونز ہوتے ہیں ہمارے پوری باڈی کے اندر جو دماغ کے ساتھ سگنلز
کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ چلنے پھرنے میں، موومنٹ کرنے میں، بات چیت کرنے میں، ادھر ادھر دیکھنے میں، سننے میں، وہ موٹر نیورونز ہوتے ہیں جو کہ دماغ سے میسیج ہمارے آرگنز تک لے کے آتے ہیں، اور جو ہم فیل کرتے ہیں، کچھ جل گیا، گرم چیز ہے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ سگنل ہمارے برین کو جاتا ہے کہ یہ گرم ہے، یہ کوئی چیز یا ٹھنڈی ہے، اس طرح کی یہ کوئی چیز چبھ گئی ہے. تو وہ جو روڈ ہوتا ہے نا نروس کا، یہ اجینوموٹو یا چائنیز سالٹ کے زیادہ استعمال سے وہ روڈ نروس کا وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے رسپانسز تیز نہیں رہتے. اس سے پھر انسان کو راشا کی بیماری ہو جاتی ہے، انسان بھولنے لگتا ہے چیزوں کو، وہ اس میں پایا جاتا ہے. پھر اس میں اس کی لائف کو بڑھانے کے لیے، شیلف لائف کو، TBHQ کا ایک کیمیکل ہے، ٹیٹری بیوٹائل ہائیڈرو کوئنون، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کیمیکل پیٹرولیم سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کے زیادہ استعمال سے جگر متاثر ہوتا ہے، الزائمر ہو سکتا ہے، وومیٹنگ ہو سکتی ہے، چکر آتے ہیں انسان کو. پھر سوڈیم بینزویٹ ہے، پوٹیشیم ساربیٹ ہے، یہ مختلف چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ جیمز ہیں، چٹنیاں ہیں، کیچپس وغیرہ ہیں، یا ہم نوڈلز کی بات کریں تو اس میں بھی ہوتا ہے. پھر ہم اس کو اچھی شکل دینے کے لیے اینٹی کیکنگ ایجنٹس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سلیکان ڈائی آکسائڈ، تاکہ اس کے ڈلے نہ بنے، ایک دوسرے سے جڑنے والا کام نہ بنے، جیسے وہ ڈھیلے بن جاتے ہیں وہ چیز نہ بنے، اور وہ کیمیکل سارے نقصان دہ ہوتے ہیں. بہت ساری باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کچن کاؤنٹر پہ، آپ کے شیلف پر رکھی رہیں اور وہ خراب نہ ہوں اور کافی دیر تک خراب نہ ہو سکتی ہوں، وہ اس کو فوڈ نہیں کہتے، وہ کھانا نہیں ہوتا. اس میں جو بھی ایسا آئٹم آپ دیکھتے ہیں نا اپنے شیلف پہ یا اپنے کچن کاؤنٹر پہ، آپ سمجھ جائیں اگر وہ خراب نہیں ہوا آپ اسے کھا نہیں سکتے. نوڈلز کے بھی ایسے ہی ہے، نوڈلز کھانے کے نقصانات بہت زبردست ہوتے ہیں، معدے کے اوپر سٹمک افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ عادت لوگوں کو ہاسپٹل تک لے جاتی ہے. اور یہ آج کل نوڈلز بہت ہی مقبول کھانا ہے، چاہے آپ رات کو جاگ رہے ہیں، دیر تک جاگنا ہے، آپ نے رات کو بھی بنا لیا، اس کے لیے کسی کوکنگ سکلز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً فٹافٹ بن جاتا ہے. لوگ ماسٹر بنے ہوئے ہیں اس کے، اور یہاں تک اس کی عادت پہنچ گئی کہ یہ ایک ریگولر فوڈ بن گئی ہے. اس میں فائبر نہیں ہوتا، یعنی کہ جو فائبر نہیں ہوتا تو جو اسٹمک ہے اس کو کانسٹیپیشن یعنی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، پیٹ پھولنے کی شکایت ہوتی ہے. اور جب زیادہ نمک اس میں شامل ہوتا ہے، آلریڈی اس میں نمک شامل کیا جاتا ہے، جو اسٹمک کی جو جھلیاں ہوتی ہیں اس کو افیکٹ کرتا ہے، اور السر جیسی پرابلمس وہ فیس کرنا پڑتی ہیں. اور پھر اس کو ڈائجسٹ ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے کاؤنٹر پہ بہت دیر تک رکھی رہتی ہے نا، اس میں پرزرویٹیوز ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم اس کو کھا لیتے ہیں تو یہ 2-3 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہمارے پیٹ میں رہتی ہے، اور پیٹ پہ ایک بڑا دباؤ آیا رہتا ہے. اس کو فلیکسیبل بنانے کے لیے یہ مختلف کیمیکلز، کوئی زینتھن گام، کوئی گوار گام، اور مختلف چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کو ہضم بھی نہیں ہونے دیتی. پھر کیا ہوتا ہے، اس سے اسٹمک کے کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھے ہیں جان سے جاتے ہوئے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ ان کے اسٹمک کو کیا ہو رہا ہے.
کس وجہ سے وہ پرابلم کا شکار ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر جب تک ان کو دوائیاں دیتے رہتے ہیں تب تک تو وہ صحیح رہتے ہیں. اس کے جیسے وہ دوائیاں بند کرتے ہیں ان کا ایشو واپس کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کیئرلیسنس ہوئی ہے تو اس کے اندر مائٹس پہنچ جاتے ہیں. مائٹس بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ جوئیں ہوتی ہیں نا بالوں میں، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں جو اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، مائٹس. اور مائٹس والے نوڈل کھانے سے اسکن کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے، خارش کی شکایت ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، اسٹمک میں سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. ساؤتھ کوریا میں 2012 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں آپ کو خبروں میں مل جائے گا، انٹرنیٹ میں مل جائے گا، ایک 16 سال کی لڑکی تھی جو روزانہ ہی نوڈل کھا رہی ہوتی تھی، یا بہت زیادہ اس کو نوڈلز کھانے کی عادت تھی. تو اس کے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی، اور جب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو پتہ لگا وہ لڑکی اس سے السر ہو چکا ہے. انڈیا میں 2015 میں میگی کیس ہوا تھا، اور اس میگی کیس میں پتہ لگا تھا کہ نوڈلز میں لیڈ کی مقدار استعمال کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈائجسشن کے ایشوز بہت سے بچوں کو، نوجوانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہاسپٹلس میں. 2017 میں ایک بچہ تھا فلپائن میں جس کی ایج 10 سال تھی، اور اس کو بھی بڑی عادت تھی نوڈلز کھانے کی، اور اس عادت کی وجہ سے وہ ہاسپٹل پہنچ گیا. 2017 میں فلپائن میں ایک 10 سال کا بچہ جسے نوڈلز کھانے کی کافی عادت تھی، اور یہ عادت اس کو ہاسپٹل لے گئی، اور پھر وہ ہاسپٹل سے واپس گھر نہیں جا سکا بچہ. اور اس میں بہت سارے کیسز ہیں، ہر کیس کو تو رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. نوڈلز میں ان سب کیمیکلز کی ایک خاص حد تک FDA نے اجازت دی ہوئی ہے، فیڈرل ڈرگ ایجنسی نے. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو کس حد تک یہ کیمیکلز دے سکتے ہیں. اور یہ ولاگ آج کا ہمارے جو فرینڈ ہیں تھریڈز کی، یہ ان کا جو میں نے پوسٹ دیکھا تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ انہی کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، بلکہ سبھی نوڈلز کھانے والے لوگ جو نوڈلز سے محبت کرتے ہیں، آپ سب کے لیے. دعا میں یاد رکھے گا. بہت شکریہ. اور ہاں یار، سبسکرائب ضرور کرنا.